السلام علیکم ناظرین۔ ایسے حالات میں تو میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ سلطان کی میت کو نہایت خاموشی سے یہاں سے ہٹا دیا جائے، ملکہ شجرۃ الدہر نے کہا، اور لشکر میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ طبیب کے مشورے کے باعث انہیں 10-12 دن کے لیے منصورہ کے سرکاری طبیب خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں۔ یہ خیال بالکل صحیح ہے، رئیس العساکر جاشنگیر ایبک نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چند سپاہیوں کو اس مقام پر عام لباس میں مقرر کر دیا جائے جہاں سلطان کی میت رکھی جائے گی، تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے اور حالات ہمارے قابو میں رہیں۔ ملکہ عالیہ، ابو خویلد نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے منہ میں خاک، خدا نخواستہ نصرانی لشکر نے ان حالات میں حملہ کر دیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ غلام زادے، رئیس العساکر جاشنگیر ایک طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، کڑے حالات میں بھی ہم دشمن کا منہ توڑ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امیر عساکر، مجھے سپاہیوں کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں، مگر سپاہی اپنے سلطان کو ساتھ دے کر پرجوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے پہلا موقع ہوگا کہ وہ سلطان کو اپنے ساتھ نہیں پائیں گے۔ تم لوگ اس مسئلے میں آپس میں مت بحث کرو، میں جنگ کے معاملے کو اتنی دیر تک سنبھال لوں گا جب تک نئے سلطان کا تقرر نہیں ہو جاتا۔ بہاؤالدین ظہیر نے بدمزگی پیدا ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ملکہ شجرۃ الدہر ان دونوں افراد کے درمیان مداخلت کرنے والی تھی کہ بہاؤالدین ظہیر کی بات سن کر وہ خاموش رہی۔ کڑواہٹ والا موضوع ختم ہو گیا تو ملکہ شجرۃ الدہر نے جنگ اور سپاہیوں کے حوالے سے کچھ حکم جاری کیے اور یہ طے پایا کہ میت کو آج رات ہی منصورہ کی جامع مسجد میں پہنچا دیا جائے۔ توران شاہ کی آمد پر اسے فوراً قاہرہ لے جایا جائے اور کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ میدان جنگ کے معاملات کو نیا سلطان خود سنبھالے گا۔ ناظرین، متی الدین درے کے الٹی جانب کئی میل دور نکل آیا تھا۔ وہ تیزی سے سفر کرتا ہوا ایک چٹیل میدان پر پہنچ گیا۔ یہاں سے دوسری جانب کا منظر اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر دوسری جانب پھیلے ہوئے پتھریلے میدان میں نگاہ دوڑی، جہاں کہیں کہیں سبزہ موجود تھا۔ اس کی نگاہ گھومتی ہوئی ایک خاص مقام پر ٹھہر گئی اور وہ چونک کر اس مقام کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ خیموں کا جھرمٹ تھا جو کہ کافی فاصلے پر اسے دھندلے دھبے کی مانے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے ڈھانپ کر ان خیموں کو صحیح طرح دیکھنے کی کوشش کی۔ اچانک اسے اپنے رگوں پہ میں بجلی کی سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ ان خیموں کی بناوٹ منگولوں کے خیموں جیسی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا وہ واقعی منگولیانہ ریاست کے قریب پہنچ گیا ہے؟ ان خیموں میں منگولوں کا کون سا قبیلہ ہو سکتا تھا؟ اس بارے میں کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ متی الدین نے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کچھ لمحوں کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس چٹیل پہاڑ پر چڑھتے وقت سوچ رہا تھا کہ گھوڑے کو آرام ملنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سرائے تک پیدل پہنچنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ اگر وہ قبیلہ انسانیت سے روشناس ہوا تو ممکن ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے سہارا مل جائے اور سرائے کی جانب جانے والے صحیح راستے کا پتہ بھی چل جائے۔ وہ ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ اسی لمحے اچانک اس کے ذہن میں کاجی باشندوں کا خیال کوندا۔ وہ اس کی تلاش میں تعاقب کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اس نے اپنی گردن جینانی سرزمین کی جانب دوڑائی۔ وہ بڑے انہماک سے مشاہدہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی حرکت ہو تو اس کی نگاہ میں آ جائے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ اسے کاجی سردار کا کھوکھلا دعویٰ یاد آنے لگا جو کہ اسے اپنا شکار بنانے کا منصوبہ بنائے کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ اچانک اسے پہاڑ کی ایک جانب سے کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پرسکون چہرے پر سراسیمگی پھیلنے لگی۔ اس نے تلوار نیام سے نکال کر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ وہ قدرے جھکے ہوئے انداز میں اس جانب بڑھ گیا جہاں حرکت کا شبہ ہوا تھا۔ وہ جگہ پہاڑ سے نیچے کی جانب جانے والا کوئی راستہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ذہن میں قاضی قبیلہ چھایا ہوا تھا۔ وہ منگول قبیلے کی جانب سے پہلے ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ سست روی سے اس نیچے جانے والے راستے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں پوری طرح چوکنا تھیں۔ اچانک اسے اپنے جسم پر پہاڑ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کی ایک بھی جانب سے جسم پر آن پڑا تھا۔ متی الدین اس بوجھ سے غیر متوازن سا ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا۔ وہ پہاڑ کے نیچے کی جانب جانے والے راستے پر کلا بازیاں کھانے لگا۔ اچانک کسی پتھر سے اس کا سر ٹکرایا اور اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے۔
متی الدین نے بڑی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے اور خود کو تاریکی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لے، مگر وقت کو ایسا منظور نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ناظرین، کعب ارسفند منصورہ کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر قریباً 38 برس تھی۔ اس کی تمام زندگی محنت و مشقت کی چکی پیش سے گزری تھی۔ وہ خوشحال گھرانے کا فرد تو تھا نہیں کہ کچھ عرصہ 6 دن دیکھ پاتا۔ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا کہ کوئی صحیح راہ متعین کر پاتا، اس لیے اس نے دھوکہ دہی اور فریب کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ وہ دولت مند و متمول لوگوں کے لیے مختلف مقدمات میں جھوٹی شہادت فراہم کرتا اور بددیانت عمرہ کے پاس چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالتا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا گھر منصورہ کی جامع مسجد کے بالکل سامنے تھا۔ مسجد کے واعظ بھی اسے راہ راست پر نہ لا سکے۔ وہ کئی دن سے کچھ اجنبی لوگوں کو مسجد کے سینوں دروازے پر دیکھ رہا تھا۔ ان کی دن رات وہاں موجودگی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ تجسس سے کئی بار ان کے قریب پہنچا اور ان کے وہاں ٹھہرنے کا مدعا پوچھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسافر کہہ کر اسے ٹال دیا، مگر وہ ان کے بیان سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ اسے یقین تھا کہ جامع مسجد میں ان لوگوں کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال پنپ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی سازشی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ خاص مہم پر یہاں آئے ہیں۔ اس نے حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوتوالی میں بھی ان لوگوں کی شکایت کی، مگر الٹا کوتوالی کے امیر نے اسے سختی سے ڈانٹ پی لی کہ اسے اس معاملے میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوتوال شہر کے غیر تسلی بخش رویے نے اس کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ واقعی کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ حالات ویسے نہیں جیسے وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالا تر بنتا جا رہا تھا۔ پھر اس دن تو وہ واقعی چونک اٹھا جب ایک بوڑھا شخص وہاں مستقل ہی مقیم ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص مسجد کے حجرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سارا دن وہاں بیٹھا رہتا، بس نماز اور وضو کے لیے ہی وہاں سے چند لمحے کے لیے ہلتا۔ جب وہ وہاں سے ہٹ جاتا تو اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی لے لیتا۔ کعب ارسفند نے 2-3 لگاتار مختلف اوقات میں ان کے معمول کا جائزہ لیا تو کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ اصل راز حجرے کے اندر موجود ہے جس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ حجرے کے اندر کیا تھا، اس بات کا پتہ لگانا اس کا مقصد بن گیا۔ یہ تجسس کا غلبہ ہی تھا کہ وہ 5 وقت باقاعدگی سے مسجد میں جایا کرتا۔ نماز پڑھنا تو محض بہانہ تھا۔ بوڑھے شخص کے بارے میں جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ مسجد کے مؤذن کا باپ ہے اور آخری ایام بیٹے کے پاس گزارنے کے لیے وہاں آیا ہے تو اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ بوڑھے شخص نے محافظوں کو کعب ارسفند کی جانب سے چوکنا رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مگر محافظ بوڑھے شخص کے شک پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ کعب ارسفند اپنے تجسس کی تسکین میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ اس نے اجنبی افراد کی موجودگی کے اوقات کی مکمل فہرست بھی تیار کر لی تھی کہ کون سے وقت وہاں کون سا فرد موجود ہوتا ہے اور ان افراد کے مشاغل کیا کیا ہیں۔ علاوہ ان میں اس نے رات کے محافظوں کے اونگنے کا مخصوص وقت بھی اپنی فہرست میں درج کر رکھا تھا۔ وہ اس عرصہ میں کوئی سراغ پا سکتا تھا، بس وہ بوڑھا شخص آڑے آ جاتا تھا جو کہ رات بھر اونگتے ہوئے معمولی سے کھٹکے پر چوکنا ہو جاتا تھا۔ سوموار کا دن تھا کہ اس کی لگاتار محنت رنگ لے آئی۔ وہ بوڑھا آج اسے شام سے ہی مسجد میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کے بارے میں پوچھا تو کسی نے جواب دیا کہ وہ کئی دن سے بیمار تھا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر اسے سرکاری طبیب خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ کعب ارسفند نے رات کے دوسرے پہر تک اس کا انتظار کیا، مگر وہ واپس نہیں لوٹا۔ جب اسے کامل یقین ہو گیا کہ بوڑھا شخص آج واپس نہیں آئے گا تو اس نے آج رات اس راز کا پتہ لگانے کا تہیہ کر لیا جو کئی دنوں سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، متی الدین کو منہ میں کسیلے ذائقے کا احساس ہوا تو اس کے حواس بیدار ہونے لگے۔ اس کے جسم کا حال کچھ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے اسے چکی کے پاٹوں میں رکھ کر پیس ڈالا ہو۔ متی الدین کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر بے ہوشی سے پہلے کی ناگہانی صورتحال گردش کرنے لگی۔ اس پر کوئی بھاری بھرکم چیز گری تھی جس نے اس کا توازن بگاڑ ڈالا اور وہ پہاڑ کے زیریں رستے پر پٹخنیاں کھاتا ہوا گرتا چلا گیا تھا۔ اس نے گردن گھمانے کی کوشش کی تو گردن کی رنگیں جھنجھنا اٹھیں۔ وہ محض کرہ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم کی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کی اور ہمت کر کے بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے اوپر نظریں گھمائیں تو حیرت سے لب کھلے رہ گئے۔ وہ پہاڑی کے اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا
جہاں اسے کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ نیچے کی طرف جانے والا راستہ اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ متی الدین نے دائیں بائیں بھی دیکھا مگر وہاں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ تو نیچے گر گیا تھا، پھر اوپر کیسے آن پہنچا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور یہاں موجود ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو چکا تھا، جسم میں شدید درد پھیلا ہوا تھا۔ کسی خیال کے پیش نظر متی الدین نے اپنے جسم کو ٹٹولا اور جسم پر کوئی زخم نہ پا کر مطمئن ہو گیا۔ البتہ ہلکی پھلکی خراشیں گھٹنوں اور کوہنیوں پر موجود تھیں۔ وہ اپنے جسم کو ہلکے پھلکے انداز میں حرکت دینے لگا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ ابھی تک دشمن کی حدود میں ہے۔ قاجی باشندے اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اسے خود پر گرنے والی اس بھاری بھرکم چیز کو تلاش کرنا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس قابل ہو گیا کہ آسانی سے چہل قدمی کر سکتا تھا۔ متی الدین نے اپنے دائیں بائیں اس نامعلوم وزنی چیز کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے گھوڑے کا خیال آیا۔ گھوڑے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ گھوڑے کی غیر موجودگی نے اسے لمحہ بھر میں حواس باختہ کر ڈالا۔ گھوڑے کے بغیر تو سفر جاری رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سفید خیموں کے جھرمٹ کی جانب دیکھا تو قدرے اطمینان ہوا۔ خیموں کا جھرمٹ اپنی جگہ موجود تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس قبیلے تک پہنچ کر مدد حاصل کر سکتا تھا۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ اسے اس قبیلے سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ متی الدین نے اللہ کا نام لے کر پہاڑ سے نیچے اترنے کا عزم کیا اور منگول قبیلے کی جانب قدم بڑھا دیا۔ وہ اب دن ڈھلنے سے پہلے پہلے اس قبیلے تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ نیچے اترنے والے پتھریلے راستے پر سست روی سے رواں تھا۔ بکھرے پتھروں کے ریزوں پر کسی بھی وقت پھسل جانے کا امکان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہایت احتیاط برت رہا تھا۔ اچانک عقبی جانب سے بلند ہونے والی ایک تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ متی الدین مشینی انداز میں عقبی جانب گھومتا چلا گیا۔ پہاڑ کی سطح کافی دور تھی مگر جو کچھ اسے وہاں دکھائی دے رہا تھا اس کی سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، کعب ارسفند نے خاموشی سے سیاہ لباس پہنا اور چہرے پر سیاہ رومال لپیٹا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت ان محافظوں کے اونگنے کا ہے۔ وہ انہی لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ نہایت خاموشی سے اپنے کمرے کی بالکونی کے ذریعے جامع مسجد کے ساتھ برگد کے واحد درخت پر چڑھا۔ یہ درخت اس کے گھر کو مسجد سے ملانے کا کام کرتا تھا۔ وہ برگد پر جھولتا ہوا تھوڑی سی محنت کے بعد مسجد کی دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد کے صدر دروازے سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان دنوں مسجد کے صدر دروازے پر رات کے وقت بڑا سا قفل ڈال دیا جاتا تھا۔ دیوار پر پہنچنے کے بعد وضو خانے تک پہنچ گیا۔ وضو خانے کے قریب دو محافظ موجود تھے جو کہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ شاید محافظوں کو یقین تھا کہ جامع مسجد میں بھلا رات کے وقت کسی نے داخل ہونا ہے جبکہ مسجد بھی بند تھی۔ کعب ارسفند پوری احتیاط برت رہا تھا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر فرش پر اتر آیا۔ وہ دائیں بائیں جائزہ لیتا ہوا حجرے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حجرے کے پاس چھوٹی سی مشعل روشن تھی۔ مسجد میں اندھیرا اس قدر تھا کہ سیاہ لباس میں اس کا دکھائی دینا محال تھا۔ وہ حجرے کے دروازے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ لگا کچھ دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ جب اسے کسی قسم کا کھٹکا محسوس نہ ہوا تو اس نے دھیرے سے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کعب ارسفند کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر کچھ دیر تک دبکا رہا کہ اگر کوئی اندر موجود ہے تو وہ باہر نکلے، مگر جب دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہمت کر کے حجرے کے دروازے کو مکمل طور پر کھول دیا اور ثروت کے ساتھ اندر گھس گیا۔ حجرے کے اندر پہنچ کر اس نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح جھپکا۔ حجرہ مکمل طور پر تاریک تھا۔ اس نے کچھ دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی صحیح کی مگر کچھ دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس راز کو جاننے کے لیے وہ وہاں پہنچا تھا وہ ابھی تک اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے آخری دو کے طور پر باہر لگی ہوئی مشعل اندر لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب خود کو ہر قسم کے حالات سے نبٹنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ حجرے سے باہر نکلا اور محافظوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے آہستہ سے مشعل اتاری اور پھر تیزی سے مشعل سمیت حجرے میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی اس کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا۔ وہاں ایک چرپائی پر کوئی شخص سفید چادر لپیٹے سو رہا تھا۔ پل بھر کے لیے تو کعب ارسفند کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے شخص میں کوئی حرکت نہ پا کر اپنی ہمت کو دوبارہ مستحکم کیا اور دبے پہ اس کے قریب پہنچا۔ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر حجرے کے گرد طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا،
پھر بھی سوئے ہوئے شخص کی آنکھ نہیں کھلی۔ پھر جب وہ مشعل حجرے میں لے آیا تو بھی اس کے جسم میں کسمساہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے مشعل دیوار کے طاق پر ٹانگی اور اس سوئے شخص کے سر کی جانب پہنچ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے قریباً کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر کا کنارہ سرکایا۔ سر کے بال اسے دکھائی دینے لگے۔ وہ ٹھٹر کر جوابی رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ کسی حرکت کو نہ پا کر اس نے سفید چادر کو اتنا سرکا ڈالا کہ اب چہرہ بھی صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت گہری نیند سویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ قدرے جھک کر اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی اجنبی تھا۔ کعب ارسفند نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکوت اور جلد کی سفیدی دیکھ کر وہ کچھ خوف زدہ سا ہونے لگا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ سوئے ہوئے شخص میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ دھیرے سے اس کی ناک کے پاس کیا، مگر سانس ہوتی تو اس کے ہاتھ سے ٹکراتی۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ لاش ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے شدید خوف محسوس ہوا، لیکن فوراً ہی اس کا تجسس خوف پر غالب آ گیا، بلکہ تجسس سے زیادہ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ ایک لاش کی اتنی کڑی حفاظت کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا اسے دفن کرنے کی بجائے یہاں رکھنے کی کیا تک ہے۔ اب وہ بے فکری سے اس لاش کا جائزہ لینے لگا۔ جب اس کی نگاہ لاش کے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی انگوٹھیوں پر پڑی تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے تیزی سے ایک قیمتی انگوٹھی اتار لی۔ وہ چاہتا تو تمام انگوٹھیاں اتار سکتا تھا، مگر اس نے ایک ہی انگوٹھی کو غنیمت سمجھا تھا۔ اچانک اسے کسی کے کھنکنے کی آواز سنائی دی تو وہ بوکھلا اٹھا۔ اس نے تیزی سے سر باہر نکال کر دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی مسجد کے باہر موجود ہے۔ بوڑھے شخص کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ اجرت میں حجرے سے باہر نکلا اور قریباً بھاگتے ہوئے وضو خانے کی جانب بڑھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ محافظ گہری نیند سو رہے تھے۔ دیوار میں بنے طاقچوں میں سے ایک پر پاؤں جما کر وہ دیوار پر چڑھا اور احتیاط سے بڑھتا ہوا برگد کے درخت تک پہنچ گیا۔ اس لمحے مسجد کے صدر دروازے کے کھلنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے جان بچ جانے پر شکر ادا کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنی بالکونی میں موجود کھڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنی کھڑکی کی درز میں سے مسجد کی جانب نگاہ ڈالی۔ اس کے اندازے کے مطابق بوڑھا شخص ہی وہاں پہنچا تھا جو کہ محافظوں پر برستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مسجد میں کھلبلی مچی ہوئی محسوس کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے پہلی فرصت میں لاش کے ہاتھ سے اتاری قیمتی انگوٹھی کو فرش کے چور خانے میں محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، توران شاہ سلطان نجم الدین کے حکم پر حسین کیف آیا تھا۔ یہاں کے امیر نے بغاوت کا علم بلند کر دیا، جس پر سلطان نجم الدین ایوب نے ایک لشکر کے ساتھ اسے اس باغی امیر کی سرکوبی کے لیے یہاں بھیج دیا۔ باغی امیر کو شکست دینے کے بعد اسے گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں بھیج دیا گیا تھا۔ پھر اسے یہ حکم موصول ہوا کہ وہ حسین کیفا میں ہی رکے اور وہاں کا انتظام سنبھال لے۔ جب اسے صلیبی لشکر کی آمد کا علم ہوا تو اس نے اپنے باپ سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں عرض پیش کی کہ اسے یہ مہم سونپی جائے، لیکن سلطان نجم الدین ایوب نے اسے وہاں ٹھہرنے کا حکم دے کر خود صلیبی لشکر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ منصورہ میں اس کا باپ شدید حالت کے باعث وفات پا چکا ہے اور صلیبی لشکر ان کے سامنے خیمہ ہے، علاوہ ازیں ملکہ شجرت الدار کی خواہش ہے کہ سلطانی کا بار اس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے، تو اس نے اپنے مملوک عمراء کو تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے فوری روانگی کا حکم دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ سلطان نجم الدین ایوب کے عمراء میں ان مملوکوں کی تعداد زیادہ تھی جو بحری مملوک کہلاتے تھے، جبکہ توران شاہ کے عمراء میں مملوکوں کا وہ گروہ شامل تھا جو برجی مملوک کہلاتے تھے۔ برجی مملوکوں میں سب سے قابل اور معزز امیر برقیارق تھا۔ اسے توران شاہ کا دست راز کہا جاتا تھا۔ برقیارق نے توران شاہ کو اس طرح اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا کہ کئی معاملات میں خود فیصلے سنا دیا کرتا اور توران شاہ چاہتے ہوئے بھی اس کے فیصلوں پر کوئی مزاحمت نہ کر پاتا۔ برقیارق بے حد ذہین اور زمانہ شناس شخص تھا۔ اس نے بہت پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان نجم الدین ایوب کے بعد کوئی طاقت توران شاہ کو سلطان بننے سے روک نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ توران شاہ کے ساتھ رہا۔ سلطان نجم الدین ایوب کی وفات کی خبر سن کر اسے عجیب سی مسرت ہوئی۔ پھر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ توران شاہ کو نئے سلطان کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے اور تاج پوشی کے لیے فوری طور پر منصورہ میں بلایا گیا ہے، تو اس کی عجلت دیکھنے کے لائق تھی۔ قریباً 15,000 سپاہ کے لشکر کے ساتھ
توران شاہ حسین کیفے سے نکلا اور برق رفتاری سے منصورہ کی راہ لی۔ اس کے ہمراہ سپاہ کا جو لشکر تھا اس میں 9,000 سے زیادہ برجی مملوک شامل تھے۔ ناظرین، ادھر برکئی خان اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے شمالی سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہدف زرگامی قبیلہ تھا جس کی سرکوبی کی ذمہ داری اس کے بھائی باتو خان نے اسے سونپی تھی۔ اس کے ساتھ سفر کرنے والا لشکر اس کی اس عادت سے نالاں تھا کہ برکئی خان مختصر وقفوں کے بعد پڑاؤ ڈالنے کی بجائے مسلسل سفر کرنے کو ترجیح دیتا تھا، جبکہ سپاہ کو تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد آرام کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ برکئی خان سپاہ کے حال سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ زیر لب ان کی ناگفتہ بے حالت پر مسکراتا رہا اور اپنا سفر بھی جاری رکھا۔ وہ سپاہ کو مضبوط اور ہر دم توانا دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد سپاہ کو کوئی ایسا بڑا مرکہ میسر نہیں آ پایا تھا کہ ان کی پھرتی اور چستی برقرار رہ پاتی۔ چھوٹے چھوٹے مرکوں نے انہیں نکما کر ڈالا تھا۔ برکئی خان اپنے ساتھ رہنے والے سپاہ کو آج سیر نو منظم اور پہلے جیسا توانا بنانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ زرگامی قبیلے کو بے خبری کے عالم میں گرفتار کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سپاہ کو قیام کے لیے بے حد کم وقت فراہم کرتا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ لشکر کی آمد کی اطلاع قبل از وقت زرگامی قبیلے کو نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ پہاڑوں میں گم ہو جاتے اور پہاڑوں میں ان کو تلاش کرنا اور جنگ کرنا سپاہ کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ کئی روز کے طویل سفر کے بعد وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں زرگامی قبیلے کے پڑاؤ کی اطلاع ملی تھی۔ وہاں جلی ہوئی لکڑیوں اور بکھری ہوئی بیکار اشیاء کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ برکئی خان نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا تو اسے یہ اندازہ لگانے میں ذرا مشکل نہیں ہوئی کہ زرگامی قبیلہ اس جگہ کو کچھ دن پہلے تک استعمال کرتا رہا تھا۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یا تو اسے منگول لشکر کی آمد کی بھنک پڑ گئی تھی جس کے باعث وہ یہاں سے کہیں اور روانہ ہو گیا تھا، یا وہ اپنی مرضی سے خوراک کی تلاش میں آگے کی جانب نکل گیا ہے۔ برکئی خان خود گھوم پھر کر اس جگہ کو جانچنے میں مصروف تھا کہ اسے سپاہ میں موجود ایک کھوجی نے یہ اطلاع پہنچائی کہ اس نے زرگامی قبیلے کی کوچ کی سمت تلاش کر لی ہے۔ برکئی خان اس کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں کچھ نشان ابھی تازہ تھے جو زرگامی قبیلے کے سفر کی سمت کا اشارہ دے رہے تھے۔ برکئی خان نے لشکر میں موجود اس علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو طلب کیا اور اس سمت کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ راستہ جنانی سلطنت میں داخل ہونے والے واحد درے کی جانب جاتا ہے تو اس کا ماتھا ٹھٹک گیا۔ جنانی سلطنت کے زاروں کی منگولوں سے ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ منگولوں اور ان کے درمیان طویل سنگلاخ سرخ پہاڑی سلسلے کی دیوار ہی امن و امان کو قائم رکھے ہوئے تھی۔ چنگیز خان جب زندہ تھا تو صرف ایک بار اس پہاڑی سلسلے کو عبور کیا گیا تھا، دوبارہ اس جانب جانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ برکئی خان نے اپنے لشکر کو ایک طویل صف میں راستہ کیا اور جینانی سلطنت کی جانب پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ برکئی خان کو زرگامی قبیلے کے ساتھ ساتھ جینانی لشکر سے مبادرت کا بھی اندیشہ تھا۔ تمام دن کی مسافت کے بعد برکئی خان زرگامی قبیلے کے نئے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ اسے دور سے ہی سفید خیموں کا جھرمٹ دکھائی دیا تو اس نے سپاہ کی پیش قدمی روک دی اور پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ لشکر تمام دن زرگامی قبیلے کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے تھکان محسوس کر رہا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ برکئی خان کہیں اس وقت حملے کا حکم نہ ٹھونس دے۔ خیمے لگانے میں خاصا وقت لگا، شام ہو چکی تھی۔ برکئی خان سوچ رہا تھا کہ وہ زرگامی قبیلے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں منگول لشکر کی آمد کا پتہ چل جائے اور وہ رات کی تاریکی میں ہی فرار ہو جائیں۔ اس کی باریک نگاہوں نے لشکر کی خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے پڑاؤ کا حکم دیا گیا۔ اگلی صبح تک سپاہ یقیناً تازہ دم ہو چکی ہوں گی۔ رات کے پہلے پہر میں برکئی خان کے خیمے میں اطلاع پہنچی کہ زرگامی قبیلے کا سردار دیگر مہدین کے ہمراہ شرف باریابی کا طلبگار ہے تو برکئی خان حیران رہ گیا۔ وہ زرگامی قبیلے کی سرکوبی کے لیے اتنا سفر طے کر کے آیا تھا اور یہاں ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ برکئی خان نے سپاہی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اس کے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سپاہی حکم پا کر باہر نکل گیا اور برکئی خان ایک پیدا ہونے والی نئی صورتحال کے بارے میں سوچنے لگا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔